ذرا تصور کیجئے، سال ہے 1979، لاکھوں ایرانی سڑکوں پر ہیں، ان کا مطالبہ ہے انصاف، آزادی اور ایک آمرانہ حکومت کا خاتمہ۔ بادشاہت گر جاتی ہے اور ایک نیا نظام سامنے آتا ہے، ایک ایسا نظام جو عوام کی نمائندگی اور ان کی اقدار کے تحفظ کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن انقلابوں کو ان کے نعروں سے نہیں پرکھا جاتا، بلکہ اس بات سے کہ ان کے بعد ہوتا کیا ہے۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد ہماری آج کی ساری بات چیت گھومے گی۔ کیا یہ واقعی آزادی کے لیے ایک جدوجہد تھی، یا پھر یہ صرف ایک طرح کے کنٹرول کو دوسری قسم سے بدلنے کا عمل تھا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ بغاوت کیسے متحد ہوئی، پھر نیا ریاستی ڈھانچہ کیسے بنا، کس طرح مخالفین کو راستے سے ہٹایا گیا، اختلاف رائے کا ایک ختم ہونے والا چکر کیسے شروع ہوا، اور قانون کو کنٹرول کے لیے کیسے استعمال کیا گیا، اور آخر میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ ایک انقلاب تھا یا محض ایک تبدیلی۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں یہ تحریک شاہ کی آمرانہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک مشترکہ مقصد کے تحت بہت سے مختلف گروہوں کا ایک وسیع اتحاد تھی۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس انقلاب کی حمایت صرف اسلام پسندوں نے نہیں کی تھی، بلکہ اس میں بائیں بازو کی تنظیمیں، مارکسسٹ دانشور اور لبرل قوم پرست بھی شامل تھے۔ ان سب کا ایک ہی مشترکہ دشمن تھا، رضا شاہ پہلوی، اور سب ایک ایسے ایران کی امید کر رہے تھے جہاں ہر کسی کی آواز کو اہمیت دی جائے۔ لیکن انقلاب کے فوراً بعد کہانی میں ایک اہم موڑ آیا۔ اقتدار آہستہ آہستہ ایک ہی نظریاتی گروہ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گیا، اور جمہوریت کا جو وعدہ تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ اس نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی ولایت فقیہ کے نظریے پر، مطلب فقیہ کی سرپرستی۔ اس نے ایک ایسا آئینی ڈھانچہ بنایا جہاں سارے اختیارات کا مرکز ایک سپریم لیڈر کی ذات بن گئی۔ اور سپریم لیڈر کے اختیارات کو دیکھیں تو وہ حیران کن حد تک وسیع ہیں۔ وہ نہ صرف مسلح افواج اور عدلیہ کے سربراہان کا تقرر کرتا ہے، بلکہ وہ منتخب صدر کو بھی برطرف کر سکتا ہے۔ یعنی اس ڈھانچے نے صاف کر دیا کہ اصل حکمرانی اب بھی ایک ہی فرد کے ہاتھ میں ہے، بس ایک نئے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوا جہاں نئے نظام نے اپنے ہی پرانے انقلابی ساتھیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی، اور ہر اس آواز کو خاموش کر دیا گیا جو اختلاف کرتی تھی۔ اور یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ صرف چند ہی سالوں میں مجاہدین خلق سے لے کر تودا پارٹی تک، وہ تمام گروہ جنہوں نے کبھی انقلاب کی حمایت کی تھی، انہیں ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا۔ ان پر فساد و فلارٹس اور خدا سے جنگ جیسے الزامات لگائے گئے۔ اور سال 1988 سب سے خونی ثابت ہوا، جب ایک فتوے کے تحت سیاسی قیدیوں کی بڑے پیمانے پر صفائی کی گئی۔ کچھ اندازوں کے مطابق اس قتل عام میں 12,000 تک سیاسی قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اس ظلم کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود آیت اللہ خمینی کے نامزد جانشین حسین علی منتظری نے اسے سب سے بڑا ظلم اور اجتماعی قتل کہا تھا، اور اسی بیان کی وجہ سے انہیں جانشینی سے ہٹا دیا گیا۔ اور یہ جو جبر کا سلسلہ تھا، یہ صرف انقلاب کے بعد کے ابتدائی سالوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ آنے والی دہائیوں میں ایک مستقل طرز عمل بن گیا۔ چاہے وہ 2009 کی گرین موومنٹ ہو، 2019 کے ایندھن کے احتجاج ہوں، یا پھر 2022 میں مہسا امینی کی موت پر ہونے والے مظاہرے، ہر بار ریاست کا رد عمل انتہائی سخت رہا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹرول صرف طاقت کے استعمال سے نہیں، بلکہ اسے باقاعدہ قانون اور سماجی ڈھانچے کا حصہ کیسے بنایا گیا ہے، خاص طور پر خواتین اور اقلیتوں کے حوالے سے۔ یہ ایک سادہ سا موازنہ ہے، لیکن بہت چونکا دینے والا ہے۔ شاہ کے دور میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر 18 سال تھی۔ انقلاب کے بعد اسے کم کر کے 13 سال کر دیا گیا، اور عدالت کی اجازت سے اس سے بھی کم عمر میں شادی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے قانون ہیں جو خواتین کو مردوں کے ماتحت رکھتے ہیں، جیسے سفر کے لیے شوہر کی اجازت، کام کرنے سے روکنے کا اختیار، اور وراثت میں کم حصہ۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ پدر شاہی کنٹرول کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ یہی معاملہ مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے ساتھ بھی ہے۔ بھائیوں کو تعلیم سے روکا جاتا ہے، سنیوں کو اعلیٰ حکومتی عہدوں سے دور رکھا گیا، اور کرد اور بلوچ کمیونٹیز شدید غربت اور جبر کا شکار ہیں۔ یہ سب ریاست کی تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے آئیے اپنے بالکل شروع والے سوال پر واپس آتے ہیں اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انقلاب کی نظریات اور اس کے نتیجے میں بننے والے نظام کی حقیقت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جس آمریت کے خاتمے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کی جگہ ایک ایسے نظام نے لے لی جس میں طاقت اسی طرح ایک مرکز پر جمع ہے، اور اختلاف رائے کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ کیا یہ نظام انقلاب کے اصل نظریات پر پورا اترا ہے، یا یہ خود وہی چیز بن گیا ہے جس کے خلاف کبھی لڑا گیا تھا؟